الحاج شیخ رفیق احمد صاحب پرنسپل مدرسہ حاضہ، جونیئر کالج کے انچارج اجمل سر، سپروائزر عبدالرحیم سر، اساتذہ اکرام، معلمات، بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے ایک مرتبہ بہت جلد مخاطب کرنے کا موقع دیا، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اور ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے موقع دیا۔ یقیناً ایسا ہو رہا ہے کہ زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، صرف 2 ماہ کا عرصے کے اندر بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ لائف کتنی اچھی تھی، روز بچوں سے ملنا جلنا ہوتا تھا، بس تعلیم اور کچھ ڈیولپمنٹ کی باتیں سامنے آتی تھی، ایک حصہ تھمسا گیا ہے ایسا معلوم ہو رہا۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں خصوصاً آج مولانا ابوالکلام آزاد حیات اور کارنامے اس عنوان کے تحت اس موقع سے کہ یوم تعلیم ہر سال حکومت کی جانب سے جو طے کیا گیا ہے، سارے ہندوستان میں تمام مدارس میں یہ پروگرام ہو رہے ہیں، اور یہ پروگرام لینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی حیات سے ہم کچھ حاصل کریں، ہم کچھ سمجھیں، ہم کچھ سیکھیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد اسی ہندوستان کے، یہاں کے ان کے آبا یعنی کہ ان کے باپ دادا ہندوستان کے دہلی میں ہی رہتے تھے۔ 1857 غدر کا جب موقع آیا تو اس شورش میں وہ لوگ ترک وطن کر کے مکہ چلے گئے، اور وہیں جو ہے ان کے والد محترم مولانا خیر الدین، وہیں نکاح ہوا ان کا نکاح مدینہ شریف میں ہوا۔ ان کی والدہ مدینہ کی تھی، اور پھر مکہ میں رہنے لگے۔ مکہ میں ہی ابوالکلام آزاد پیدا ہوئے، وہ محلے کا نام تھا قدوہ، اور 11 سال کی عمر کے حصے میں وہ پھر بھارت لوٹے، اور یہاں آنے کے بعد اب ان کی حیات کے کارنامے دیکھتے چلیے۔ اب وہ بچپن سے ہی اتنے ذہین اور ہوشیار تھے کہ 7 سال کی عمر میں ہی وہ وہیں پر اس سرزمین پر ہی جو ہے حافظ ہو چکے تھے، قرآن کے حافظ بھی ہو چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمارے سامنے اس تمام باتیں آ رہی ہیں، وہ قرآن کے مفسر بھی رہے، اور مطالعے میں وہ باتیں بھی سامنے آتی ہیں۔ انہوں نے سیرت پر تو کوئی کتاب پوری لکھی نہیں جامع، لیکن ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں کم از کم 2 مقالے ضرور لکھتے تھے۔ اگر ان مقالوں کو ہی اگر جمع کر دیا جاتا تو ایک سیرت کی کتاب بن جاتی۔ تو قرآن و حدیث پر آپ کی نگاہ بہت بلند تھی، اور وہی جو ہے اسی کا نتیجہ تھا کہ ہر 2 اعتبار سے دنیا و آخرت کا ہمیشہ ان کے پیش نظر وہ معاملہ رہتا تھا، جس کی وجہ سے خود اپنی زندگی میں وہ تبدیلی لا کر سارے عوام کے سامنے اس بات کو پیش کرتے تھے۔ کہ کئی مرتبہ ایسے مواقع آئے کہ ہندو مسلم فسادات کی جو باتیں ہوتی تھی تو وہ اس اچھے انداز میں ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے، گاندھی جی جو ہے اکثر برت وغیرہ رکھتے تھے، روزہ بند کہلاتے ہیں نا، اس کا برت رکھتے تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے، اور یہ ہندو مسلم اتحاد کے لیے یعنی بڑے بڑے جلسے جلوس کا انعقاد کر کے لوگوں کو جو ہے سمجھاتے، قرآن و حدیث کی حوالے دیتے، دیکھو تم لوگ وہ نہیں ہیں، تم لوگ یہ ہیں، تمہارے اسلاف یہ تھے۔ ہاں، یہاں کی جو عوام ہے، ہندو مسلم میرے دونوں آنکھ ہیں، بتاؤ کوئی ایک آنکھ اگر متاثر ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو لہذا ہر 2 اعتبار سے وہ جو ہے یہاں رہبری کرتے رہے۔ آنے واحد میں وہ مجاہد آزادی بھی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، صحافت کے میدان میں جو ہے صحافت کا علمبردار ہیں، اور ہر طرح یہاں کے لوگوں کے اندر تبدیلی کیسی آئے، کس طرح سے امن و چین سکون رہے، ان کا نظریات رہتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی حیات جو آگے بڑھ رہی ہے، ہر آن آپ نے صحافت میں جو کام مقام حاصل کیا، جو اخبارات نکالے،
یعنی ہر پل ان کی حیات جو ہے کارنامے دیتے چلی گئی. ایک موقع سے مولانا حالی کہتے ہیں ان کی تقریر وغیرہ سنے, تقریر تو نہیں سنے بلکہ اتفاق سے ملاقات ہو گئی, تو کوئی تعارف کرا رہے تھے تو بتلا رہے تھے کہ میں تمہارے والد کے اخبار الہلال بہت پابندی سے پڑھتا ہوں. تو انہوں نے کہا میں خود مولانا ہوں. تو انہوں نے یقین نہیں کیا. آپ اتنی کم عمری ہی سے جو ہے اتنا اپنا بام عروج کو پہنچ چکے تھے صحافت کے میدان میں, اور آپ کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا بھی شغف تھا, ساتھ ہی ساتھ نثر کو ہی انہوں اپنے اظہار خیال کا وسیلہ بنایا. یعنی انہوں نے ادب اور نثر میں جو کام کیا ہے وہ آج بھی جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے. اور ان کے کارناموں میں اگر آپ دیکھیں تو اگر ہم ہندوستان کی تاریخ میں نہیں بلکہ تاریخ اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں ہی نے ساری دنیا کو ایک ٹیلنٹ دیا ہے. یورپ میں آج جو سائنسی ترقی ہے, آج جتنی بھی ساری دنیا میں ترقی آپ دیکھتے ہیں, مسلمانوں کے ہی وہ صلاحیتیں ہیں جو لوگوں پر چھا گئے. تعلیم کے میدان میں اگر کوئی ریاضی داں کو دیکھتے ہیں, کیمیا میں دیکھتے ہیں, طبیعیات میں دیکھتے ہیں, یعنی ہر اعتبار سے ہر علوم میں مسلمانوں ہی نے جو ہے وہ صلاحیتیں دی ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں, ابھی جسٹ عبدالکلام, اے پی جے عبدالکلام کو دیکھتے ہیں جو میزائل مین کہلائے. یعنی یہ سب جو ہے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے, تبھی تو جو ہے ان کو وقت کا جو ہے بھارت رتن بھی کہا جاتا ہے, ان کو صدر جمہوریہ بھی بنایا جاتا ہے. آپ دیکھیے کیسے پلکوں پہ بٹھاتے ہیں. لیکن آج کی پوزیشن میں اگر دیکھتے ہیں تو مسلمان جو ہے کتنے بے وزن ہو رہے ہیں. آج ہر طرح سے تمہارے جو ہے معاملات میں, ہر طرح سے تمہارے تعلیم پر, تمہاری شریعت پر, ہر طرح سے جو ہے زک لگائی جا رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر وہ جو ہے صلاحیتیں ابھر نہیں رہی ہیں. جیسا کہ ہمارے اسکول میں خود الحمدللہ اتنے پروگرام ہیں, بچپن سے آپ لوگ مولانا آزاد کا پروگرام کرتے رہتے ہیں. ارے آپ کو تو پہاڑوں کی طرح یاد ہو جانا چاہیے تھا مولانا ابوالکلام آزاد. 2 1 2 2 2 4 2 3 اچھے. بچے جو ہے لڑکھانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے, اس کو نکالو باہر, جھجک کو دور کرو, نہ ہو مایوس دہقاں اپنے کشت ویران, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخت ہے ساتھی. آپ اس کو تھوڑا سا توجہ دے کے پڑھیے اس شعر کو. مولانا ابوالکلام آزاد کا جب انتقال ہوتا ہے تو پورا ملک جو ہے غم میں ڈوبا ہوا ہے. اسی اسٹیج پر ایک بار شیخ صاحب بتلائے تھے کہ وقت کا پرائم منسٹر صبح غائب ہے, گھر میں نہیں ہے, پورے سیکیورٹی پریشان ہے, حیران ہے, کہاں ہے. تلاش کرتے کرتے دیکھے تو کیا ہے, مولانا ابوالکلام آزاد کی خبر پر بیٹھ کے رو رہا. ہاں, ایسے جو ہے کوئی یہ نہیں کرتا, قدر نہیں کرتا کوئی, ان کے اندر وہ بات تھی ہوگی. لہذا اس موقع پر شورش کاشمیری نے جو اشعار کہا تھا, کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. بولو, قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے, زباں کا زور بیاں گیا ہے. اجڑ گئی منزلوں کے چہرے, امیر کیا کارواں گیا ہے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے, مجھے ابھی تک یقین نہیں. یہ کون اٹھا کے دیرو کعبہ, کس طرح دل خست گام پہنچے, جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے, عوام پہنچے. مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے, یقین نہیں ہے. تو پیارے بچوں, ہمارے اندر وہ ٹیلنٹ باقی ہے, بس اس کو ابھارنے کی ضرورت ہے. آپ وقتاً فوقتاً رحیم سر سے جو ہے رجوع ہو جائیے. آپ جو ہے کبھی بھی, میرا بھی گھر آپ کا رہ گزر میں ہے, آپ آواز دے سکتے ہیں. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا, عزت اسے ہی ملی جو وطن سے مل گیا, جو وطن سے نکل گیا. تو لہذا آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اپنے اندر کا ٹیلنٹ کو جگاؤ. آپ ہی کے اندر وہ جو ہے مولانا آزاد بھی چھپے ہوئے ہیں, اور وقت کے جو ہے بڑے بڑے اپنے جو کارنامے انجام دیے ہیں ہمارے اسلاف, وہ آپ کے اندر ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرے جو مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر ان کے حیات و کارناموں میں ہمارے سامنے آتی ہیں. جزاک اللہ. آپ لوگوں نے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.